بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے یعنی چاہتا ہے اللہ، لیبینہ تاکہ بیان کر دے، واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں۔ یہدیہ ہدایت سے ہے نا، کم کا مطلب تمہیں، تو وہ ہدایت دے تمہیں سنن الذین، سنن کہتے ہیں طریقے کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں انہیں سنت ہی تو کہا جاتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو سنن الذین، طریقوں کی، الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم، من کا مطلب سے آتا ہے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، کم کا مطلب تم، تو من قبلکم تم سے جو پہلے تھے، ویتوب اور وہ مہربان ہو، علیکم تم پر۔ اللہ اکبر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ وہ واضح کر دے تمہارے اوپر، وَيَهْدِيَكُمْ اور وہ ہدایت دے تمہیں، سُنَنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے طریقوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے ہدایت یافتہ تھے، اور کیا ہو جائے کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر مہربان ہو، کیونکہ اللہ چاہتا ہی ہر کسی کے لیے آسانی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ بار بار اللہ یہی ذکر فرما رہے ہیں، واللہ یرید، اور اللہ یعنی یہ ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے، ان یتوبہ کہ وہ مہربان ہو، علیکم تم پر، ویرید الذین اور وہ چاہتے ہیں، الذین وہ جو، یتبعون پیروی کرتے ہیں، الشہوات کی، خواہشات کی، وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، لیکن اللہ بار بار تمہارے لیے یہ پسند کر رہا ہے کہ وہ تمہیں ہدایت دے اور تم پر وہ مہربان ہو جائے۔ اور باقی وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو رونتے چلے جاتے ہیں جاننے کے باوجود بھی، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ ان لوگوں کی پیروی کرو گے، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاؤ، لیکن اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے ہموار کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، یرید اللہ اور اللہ چاہتا ہے، ان یخفف کہ وہ خفیف چیز، ہلکی چیز کو کہتے ہیں نا، ہلکا کر دے، عنکم تم سے، وخلق الانسان ضعیفا، وخلق اور تخلیق کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفا کمزور اور ضعیف۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سارے کے سارے بوجھ ہٹا دے، اور وہ تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ بڑا ناشکرا ہے، بڑا کمزور ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یعنی خوشی آتی ہے تو پھر اتراتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، بتاتا کسی کو نہیں ہے، انعام ہوا بھی ہے اس کے اوپر پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور غم میں واویلا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا، وَخُلِقَ اور تخلیق ہی کیا گیا ہے انسان ضعیفہ کمزور۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، الذین وہ جو، آمنوا ایمان لائے ہو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، اکل کہتے ہیں کھانے کو، اموالکم اپنے مالوں کو، اموال مال کم کا مطلب تم اپنے، تو اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، مابین ایک دوسرے کے، بالباطل باطل طریقے سے، الا ان تکونا مگر، الا کا مطلب مگر، الا یہ کہ ان تکونا ہو تم، تجارتاً تجارت میں، عن تراض باہمی رضامندی سے، منکم جو تمہاری ہے، یعنی اللہ فرمانے ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ، اور مال بھی ناک طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکہ دہی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہ کرو، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں جو جائز منافع ہے تمہارا، 100 کی چیز 120 پہ دینا چاہتے ہو، تمہارا رینٹ ہے، تمہارے آنے جانے کا خرچہ ہے، وہ تم بالکل کر سکتے ہو، لیکن کسی کو چیز دینا، اور دینا بھی مہنگے داموں میں، اور جھوٹ بول کے کہنا کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کے لیے، آپ نے لی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ نے فرمایا بڑا خطرناک ہے۔ ایک تو آپ قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، اور اوپر سے وہ قسم بھی جھوٹ کی ہوتی ہے، تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال بھی مت کھاؤ۔ ہاں تجارت میں جو تم اپنا نفع رکھتے ہو وہ تو جائز ہے، ایک معقول اور مناسب نفع رکھو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور تم نہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے نفسوں سے مراد یہ کہ کسی مسلمان بھائی کا قتل نہ کرو، اس کا قتل کرو گے ظاہر ہے پھر قتل تو تمہارا ہی ہوگا، تمہیں بھی سزا ملے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے سزا، تو الٹیمیٹ معاشرے کا قتل ہی ہو جاتا ہے اگر کسی کو قتل کیا جائے، تو اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس سے یہ پوائنٹ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تقتلوا انفسکم، خودکشی مت کرو، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، نقصان مت کرو اپنا، تو اس سے وہ بھی چیز حرام کر دی گئی ہے، بڑا کی پوائنٹ ہے۔ تو ولا تقتلوا انفسکم اور تم قتل نہ کرو اپنے نفسوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ ہے بکم تم پر، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی يفعل فعل کرے گا، ذَلِكَ یہ عدواناً زیادتی کا، وظلماً اور ظلم سے، فسوف فا کا مطلب پس آتا ہے، سین عن قریب کے لیے آتا ہے، فسوف پس عن قریب، نصلیہ ہم جلائیں گے اسے، جھونکیں گے اسے، ناراً آگ میں،
تو جو بھی ایسا ظلم کرے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ دوسروں کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی بھی طریقے سے مومن اور مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے کسی بھی کو، تو ہوگا یہ کہ ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ اور ہے ذَلِكَ یہ بات علی اللہ اللہ پر یسیرا نہایت آسان، اور یہ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو، رک جاؤ، بچو، اردو میں استعمال ہو اجتناب کرنا، کبائر بڑے کبیرہ گناہوں سے، ما تنہونا وہ جو تنہونا تم روکے جاتے ہو، عنہ جن سے، تو جو بڑے گناہ ہیں تمہارے لیے، جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ فرما رہے ہیں، آج آپ ایک کام کریں، جا کر لسٹ نکالیں یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر جا کر کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال لیں، تو اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیے گا پھر انشاءاللہ۔ اللہ نے بھی یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر تم بچو گے ان گناہوں سے، کبائر جو بڑے ہیں یعنی کبیرہ گناہ ہیں، تو نہونا اور ان سے جن کو تمہیں خصوصاً روک دیا گیا ہے، عنہ جن گناہوں سے، تو نکفرو ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، تمہارے اندر وہ بیڈ کوالٹیز جو ہیں، بری خصلتیں ہیں، وہ بھی نکال دے گا، اور کیا ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کر دے گا، اور ساتھ ہی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف کرے گا۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان سے انسان کے جو ہے نا، حدیث میں ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایک تو چھوٹے گناہ بھی معاف ہوں گے، دوسرے بری خصلتیں بھی نکلیں گی، اور اللہ کے قریب بھی ہوں گے، اور ندخلکم ہم داخل کریں گے، کم کا مطلب تمہیں مدخلاً داخل کرنا ہے ایک ایسی چیز میں، کریمہ جو بڑی تکریم اور بڑی عزت والی ہوگی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے۔ اول جب لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے مسلمان، اور مسلمان عورتیں یہ تمنا کیا کرتی تھی کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے تو ہم مردوں کی طرح شانہ بے شانہ جو ہے وہ جہاد کرتے اور لڑتے۔ یہ بڑی فضیلت ہے جو مردوں کو حاصل ہے، عورتوں کو نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ جو ہے کہ ان کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ تم لوگ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جو تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اس کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جو جس کو جیسا بنایا ہے اسی کے اوپر اس کو قائم رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا تم تمنا نہ کرو، ما فضل اللہ اس کی جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بھی ساتھ اس کے، اللہ نے جس پر کوئی فضیلت دی ہے اس پہ تمنا حاصل نہ کرو، جس کو جیسا بنایا ہے، بعضکم علی بعض بعض تمہارے بعض پر ہیں، تم سارے ایک ہی جنس میں سے ہو، ایک ہی ساری امت ہو، تو جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا للرجال مردوں کے لیے نصیب میں ایک حصہ ہے، مما اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، مردوں کی جتنی کیپیسٹی ہے، مردوں کی جو بھی شعائر ہیں، جو بھی ان کے قوانین ہیں، یا جو بھی ان کے اوپر فرائض ہیں، ان کو انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن اور جو عورتوں کے لیے نصیب میں ایک حصہ ہے، مما اکتسب وہ جو انہوں نے کمایا۔ مردوں کے لیے جو کمانے کا اللہ نے کہا ہے ان کو ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں جو وہ کما کے لائیں گی دنیا اور آخرت میں، اللہ نے جو ان کو اعمال دیے ہیں ان سے انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور لہٰذا یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ بعض اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنا گورا ہوں وہ اتنا کالا ہے، میں اتنا کالی ہوں وہ اتنا گورا ہے، تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، یہ کیڑے نکالنا اور یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو، جو بھی ہو جیسے بھی ہو، من و ان اپنے آپ کو قبول کرو۔ جو آپ جس چیز کو قبول کر لیتے ہیں نا کہ اب میں جیسا ہوں بس ایسا ہی ہوں، تو سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ ایک سیٹسفیکشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو قبول کر لیتے ہیں اور ناشکری کے زمرے سے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ میں ایسا کیوں ہوں اور وہ ایسا کیوں نہیں ہے، تو پھر اس میں حسد بھی آتا ہے، اور پھر جو ہے نا انسان ڈیگریڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے معیار سے بھی گر جاتا ہے۔ تو بہرحال وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ اور سوال کرو اللہ سے فضل کا، اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے عافیت اور مغفرت مانگو، ان باتوں میں نہ پڑو۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو علیما علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا۔ بے شک اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو کیسا بنانا تھا اور کس کو کیسا بنانا تھا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، ہر کل کے لیے، جعلنا بنا دیے ہم نے، موالیہ وارث، مما اس میں سے جو ترکہ یعنی مال چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قریب رشتہ دار، جس کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار یا والدین چلے جائیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے جو ان کے بعد ہوتے ہیں، اور جتنا بھی حصہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کے وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ والذین اور وہ جو عقدت باندھ رکھا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم تو پس دو انہیں نصیب ان کا حصہ ان کا۔ شروع میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی یہودی
یا کوئی وہاں پہ آ کر مسلمان ہوتا مدینہ میں تو اس کا کوئی وہاں پر رشتہ دار جانے والا نہ ہوتا، جس کے ہاتھ کے اوپر وہ ایمان لاتا وہ اسی کے حصے میں شمار ہو جاتا، اس کی وراثت میں بھی شمار ہو جاتا، تو اس کو اسی سی وراثت ملتی تھی، چونکہ اس کا کوئی رشتہ دار وہاں پہ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے وہ اس کی وراثت میں پورا پورا حقدار ہوتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم ہے، اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا کوئی یہاں پر قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی وراثت میں ویسا ہی پورا کا پورا حقدار اور شریک ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کرتا ہے تو پہلی سنت پہ، پہلے دور کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور کتنا ریوارڈ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ وہ جو باندھ رکھا ہے عقدت، یعنی جو تم میں باندھا گیا تمہارے ساتھ ایمان کے لحاظ سے، یعنی جو اسلام لایا ہے تمہارے ہاتھ کے اوپر، تو انہیں بھی تم دو نصیبہم، حصہ ان کا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کل، علی کا مطلب پر یا اوپر آتا ہے، کل ہر، شیء شہیدا، ہر شے کے اوپر شہید، گواہ، خوب گواہ، سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔